تو اس کو بیان کرنا میرے دوستو، اگر صرف بیان کرنے کا حکم نہ ہوتا، یہ منصب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہماری لیے نکموں کے لیے ایک اسبابی طور پر نہ آتا کہ ہم اس کے اہل نہیں، اور علم کو چھپانا اگر حرام نہ ہوتا تو خدا کی قسم اس موضوع کو کبھی ہم بیان ہی نہ کرتے، بلکہ اس موضوع کو پڑھ کر غاروں کے اندر تنہا رہتا۔ یہ اپنے الگ اپنی یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سچائی کا ان کو سمجھنے کے لیے میرے دوستو، آپ کو قبر یاد ہوگی تو آپ ان کو سمجھیں گے، آپ کو کفن یاد ہوگا تو آپ ان لوگوں کو سمجھ لیں گے، آپ کو اگر اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا نا تو آپ امام ربانی، امام محمد رضا شاہ فضل حق خیر آبادی، شاہ عبد اللہ محدث دہلوی، حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، علامہ اقبال، ان لوگوں کو آپ سمجھیں گے۔ یہ لوگ الگ مزاج کے، ہر بندے کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ جس بندے کے نزدیک اللہ سے ملاقات حق ہے کہ خدا کے عرش کے نیچے مجھے جگہ ملے گی اور میں اللہ کا وجہ منیر دیکھوں گا، اور اللہ سے ملنا حق ہے، اس سے ملاقات حق ہے، قیامت آنا حق ہے، مرنا حق ہے، قبر میں جانا حق ہے، سوال و جواب حق ہے، نیکی بدی کا پوچھنا حق ہے، اور دین ہمیشہ رہے گا حق ہے۔ میں عارضی طور پر پیدا کیا گیا، دنیا میں جو چیزیں مجھے دی گئی وہ آزمائش کے لیے، مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ حقیقتیں جس کی نظروں میں روشن رہے گی وہ ان کے دہلیز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے آپ ان کے لیے چھٹیاں بند کر دیں۔ گزشتہ حکومت نواز شریف صاحب کی گزری ہے، انہوں نے اقبال ڈے کی چھٹیاں بند کر دی۔ اقبال ڈے سے ہوتا یوں تھا کہ ہمارے بچوں کا ایک مزاج ہے کہ جس دن اسکول اور کالجوں کی چھٹی ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم جس فکر کے لوگ ہیں آگے بات کو لے کر چلیں گے، لیکن ایک بات آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں تو ذرا سمجھیے، چھٹی جس دن کر لی جاتی ہے تو وہ دن بچوں کو یاد رہ جاتا ہے۔ اس دن یاد رہنے سے بچہ پھر اس کے خد و خال، اس کی تاریخ، اس کی معنی، اس کے پس منظر، اس کی وجہ، تمام چیزوں کو وہ تلاش کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے۔ آج مغربی بے حیائی کا تو دن منایا جاتا ہے، لیکن اقبال جیسا بیدار کہ آج پاکستان میں جو لوگ مزے کر رہے ہیں ادھر کے یا ادھر کے ہوں، وہ سب اس فقیر کا کرم ہے، اس کی فکر ہے کہ جس کی فکر پر یہ وطن منصع شہود پر آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم جس بات سے اتفاق کر رہے ہیں نا وہ بات کہ اقبال ایک بیدار شخص تھا، امت کے اندر ایک تجدید پیدا کرتا تھا، وہ گرتے ہوئے کو حوصلہ دیتا تھا کہ پھر اٹھو اور آگے بڑھ جاؤ، کامیابی تمہارے پاس۔ وہ ڈنگر قسم کے جاہل پیروں کی طرح نہیں تھا کہ صرف ایک چیز کا نشہ دے کر بریانی کھلا کے بٹھا دے۔ اقبال ایک تحریک کا نام ہے، اقبال ایک انقلاب کا نام ہے، اقبال اس فکر کا نام ہے کہ ادھر سیاہ ادھر ادھڑا، ادھر سیاہ ادھر ادھڑا، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اقبال وہ عظیم مدبر شخص کا نام، اس فکر کا نام ہے جو گرتے ہوئے غیرت مند آدمی کو سہارا دیتا ہے کہ کچھ نہ ہو، ہتھیار تیرے پاس نہیں، جذبہ سلامت رکھ۔ اگر سامنے نمرود اور یزید کھڑے ہیں جس کے پاس ساری سامراتی قوت ہے، جس کے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں، جس کے پاس وقت کی ریاست ہے، جس کے پاس ساری قوت اور ظاہری مادی اسباب ہیں، لیکن اس سے خائف نہ ہونا، تیرے دل کے اندر جو رسول اور اللہ کی وفاداری ہے، اصل فتح اسی کی ہوگی، اس کو زندہ رکھنا۔ یہ جذبہ قوم کے اندر اشعار کی صورت میں بیدار کرنے والے حضرت اقبال ہیں، اور اقبال جیسے لوگوں نے مجدد الفسانی کو سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اقبال سیالکوٹ سے گئے سرہند مقدسہ، سرہند شریف جہاں میرے امام ربانی آرام فرما رہے ہیں، سرہند گئے، جب امت کی زبو حالی دیکھی کہ وہ شباب چلا گئے، کیونکہ جس طرح امام ربانی نے وقت کے سب سے بڑے فرعون اکبر کی الہادی تحریک کا مقابلہ کی۔ اکبر کی پوری ریاست، کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا مضبوط بادشاہ تھا، کتنی مضبوط اس کی ریاست تھی، لیکن وہ اسلام کا وہ اس قدر دشمن تھا کہ نام محمد اگر کسی بچے کا رکھ دیا جائے تو اس کو خبر ہو جائے تو وہ نام بدلی کروا دیتا تھا۔ اب پڑھیں تو صحیح، اذانیں روک دی گئی، برملا مسجدوں کے اندر گھس کر ہندو مسلمانوں کی داڑیاں پکڑ لیں، ان کو منع کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہوا اقبال اکبر کے دور میں، برملا ہندوؤں کو اجازت تھی۔ آپ باہر کی بات چھوڑیے نوجوانوں، تاریخ کو سمجھیے، مستقبل آپ کا جب روشن ہوگا۔ اکبر کے دربار میں ہندو پنڈت بیٹھ کر حضور سید عالم کا مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ، کوشش کرتے۔
اور دربار میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف جملے کستے تھے، اور اکبر کی ذہنی سطح لالچ، ہوس، نفسانی خواہشات، شہوات اور وقت کی اپنی کرسی اور اپنی جاگیرانہ نظام کو بچانے کے اتنی سطح اس کی گر گئی تھی کہ وہ اس پر داد دیتا تھا۔ اس فضا کے اندر مجدد الفسانی نے ایک تحریک شروع کی اپنے خطوط کے ذریعے۔ وہ مکتوبات جو آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے، اس کے ذریعے، لوگوں کی اصلاح کے ذریعے، اور اللہ نے آپ کے اخلاص میں برکت دی۔ ایک حال یہ ہوا کہ جہاں پورا نظام کلیپس کر چکا تھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا مدبر شخص حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ، جن کا نام علم کی دنیا میں 7ویں آسمان پر لگتا ہے، حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا کہ میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ مجدد تو 1 صدی کے لیے آتے تھے، لیکن شیخ احمد 100 صدی کا مجدد ہے۔ الف ثانی کا اتنی بنیادی خطوط، اتنے ضروری نظریے پر انہوں نے کام کیا اور اتنے پختہ اثر تاریخ پر چھوڑا کہ پھر ابھی اس کی تاریخ مجدد الفسانی، جن کا نام نامی احمد تھا، کہ شیخ احمد نے اتنے بنیادی نظریے پر کام کیا، اتنی اسلام کی بنیادی شے یعنی ناموس رسالت، ناموس شریعت، ناموس صحابہ، تقدیس الوہیت، توحید کے تقاضوں کو اکبر خراب کر رہا تھا۔ آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ خدائی تک کا دعویٰ اکبر کر چکا تھا، نبوت تک کا دعویٰ اکبر کر چکا تھا۔ عالم اگر بات کرے تو ہاتھی کے پاؤں تلے اس کو رون دیا جاتا تھا، لاکھوں علماء کو مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایسے دور میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام علوم سے فراغت حاصل کی ہے۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے فراغت حاصل کی، جس وقت اکبر کا جوبن چل رہا تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی کتاب جو آپ نے رسالہ مرتب کیا، وہ ناموس مصطفیٰ پر رسالہ اس بات نبوت کو آپ نے لکھا 18 سال کی عمر سے، اور اس رسالے نے ہنگامہ مچا دیا۔ جس نے اس کو پڑھا، اس کے دل میں جو چراغ مصطفیٰ اور غیرت عزت مصطفیٰ جو بجھ رہی تھی، آپ کی تحریر اور آپ کی گفتگو کے ذریعے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اور صحابہ کے دشمن جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے، جو صحابہ پر تبرہ کرتے تھے، جن کی ضروریت آج بھی کہیں کہیں آپ کو نظر آتی ہے، یہ باقاعدہ، بلکہ خود جہانگیر کا جو وزیر اعظم تھا آصف، کٹر قسم کا رافضی تھا۔ اس وقت میرے دوست بزرگوں، ایران کے علاقے سے جب کتاب صحابہ کے رد میں لکھی کوشش کی گئی، اس کا جواب بھی رد الرفضہ کے نام سے حضرت سیدنا امام ربانی نے دیا، اور ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ الحمدللہ اس سے لوگوں کی آنکھیں بھی روشن ہوئی اور دل بھی صحابہ کی غیرت اور محبت سے سرشار ہو۔ ایک پوری تحریک ہے امام ربانی کی۔ میں آگے مختصر تھوڑا سے عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکبر کی اس الہادی تحریک کا بھی مقابلہ کی۔ اکبر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا سلیم جہانگیر، وہ ایک فرعون خود تھا، اور اس نے کہ ایک درویش ہمارے مقابلے پر کس طرح آ کر بات کرتا ہے، اس نے سیدنا امام ربانی کے خلاف بہت زیادہ کوشش کی، یہاں تک حال ہوا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا۔ 2 سال سے 3 سال آپ کو گوالیار کی جیل میں بند رکھا گیا، لیکن آپ کے خطوط جن کو آپ نے تیار کیا تھا، اس کے اثرات بادشاہ کے دربار تک پہنچے، یہاں تک کہ جہانگیر کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ امام ربانی کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کو پتا چلا کہ یہ فقیر میری کرسی، میری چودراہٹ اور میرے تخت کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ تو مجھے مسلمان بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، خلاصہ یہ لمبی بات کا خلاصہ یہ کہ جہانگیر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اس نے حضرت مجدد صاحب کے ہاتھ کو چوما۔ حضرت مجدد صاحب کے ذریعے جہانگیر کو ایمان دوبارہ ملا۔ اس کے بیٹے شاہ جہاں نے باقاعدہ حضرت خواجہ معصوم رحمہ اللہ، جو حضرت مجدد الفسانی کے شہزادے تھے، ان کے ہاتھ پر مرید ہوا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب رحمہ اللہ سلسلہ مجددیہ میں آیا، یعنی جو سلسلہ مغلیہ کفر تک داخل ہو چکا تھا، امام ربانی نے اس ریاست کو بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا، سیاست کو بھی ٹرننگ پوائنٹ دیا، اور ان کے عقیدوں کی حفاظت بھی حضرت امام ربانی نے فرمائی۔ لیکن ایک دور وہ آیا کہ جس پنجاب سے آواز اٹھی تھی حضرت امام ربانی کی، کیونکہ سرہند شریف میں آپ رہتے تھے، سرہند پنجاب میں جو اس وقت ہندوستان کے اندر ہے۔ میں
بکھرے ہوئے مضمون، یعنی بہت بڑی شخصیت ہے نا، تو کچھ ادھر سے بات کر رہا ہوں، کچھ ادھر سے بات کر رہا ہوں، کچھ ادھر سے بات کر رہا ہوں، کہ کہیں سے آپ کچھ بات کو لیں اور آج کی رات امام ربانی کے نام پر کریں۔ آپ کے سمارٹ موبائلوں میں میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں، میرے بڑے بزرگ بھی نیٹ پر موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ آج یہ 4G آپ نے کیوں لگایا ہوا؟ آج اپنے نیٹ کو استعمال کریں،